وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. حاضرین جمعہ، واجب الاحترام بزرگوں، لائق احترام ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور مستقبل کے روشن چمکتے ہوئے ستارے عزیز بچوں، ہر طرح کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی ہے. بعدہ تمام نبیوں پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، خصوصاً آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے ہم نے پچھلے جمعہ کے اندر سنا، یعنی کہ ہم نے اپنے رب کو پہچانا. آئیے جب ہم نے اپنے رب کو پہچان لیا اور اچھے طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے علم حاصل کر لیا، تو ظاہر سی بات ہے اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر آج تک ہم سنتے آئے کہ مرد کے اور عورت کے نطفے سے مل کر کے ایک خوبصورت سی شکل وجود میں آتی ہے، اور سائنس یہاں تک کہتی ہے کہ مرد کے نطفے میں تقریباً 25 سے 30 لاکھ اسپرمز یا جرثومے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مصلحت پر قربان جاؤ، اس کی حکمت پر قربان جاؤ، جنم اور پیدا ہونے والا بچہ صرف ایک ہوتا ہے، یا کبھی کبھار 2 ہو جاتے ہیں یا 3 سے زیادہ مثالیں نہیں ملتی. آپ دیکھیں سائنس یہاں تک کہہ کر کے چپ ہو جاتی ہے کہ 30 لاکھ جرثومے ایک مرد کے نطفے میں پائے جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اس نطفے کو نطفہ امشاج بنا کر کے، قرار مکین بنا کر کے رحم مادر میں ایسے ایسے ادوار سے گزارتے ہیں، ایسے ایسے راستوں سے گزارتے ہیں، پھر ایک خوبصورت سی شکل دنیا میں وجود پاتی ہے. آنے کو 29,99,999 تیار تھے، لیکن نمایاں مقام عظمت و عزت
جو بخشی وہ ہمیں بخشی کہ اللہ تیرا شکر ہے اس دنیا میں 30 لاکھ لوگوں میں تو نے ہمیں چنا ہے. اللہ اکبر. سائنس یہاں پر آ کر کے خاموش، لیکن اس کے آگے کی تعلیم کون دے گا؟ قرآن دے گا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں قرآن کہتا ہے کہ وہ انسان پیدا ہی نہیں ہوا جس نے قرآنی تعلیمات کو نہیں پڑھا. علم القرآن خلق الانسان. وہ اس دنیا میں آیا ہی نہیں جس نے قرآن کے اوراق کو الٹا پلٹا نہیں، اس کے اندر غور و فکر نہیں کیا. اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت بنتی ہے. دنیا میں ایک استاد، ایک ٹیچر، ایک لیڈر ریس کی تیاری کرا دے، یہ بہترین طریقے سے کلاس میں اچھے انداز میں تیاری کرا دے. بائک ریسلنگ ہوتی ہے، کار ریسلنگ ہوتی ہے، گھڑ سواری ہوتی ہے، اس کی ریس ہوتی ہے، مقابلہ آرائیاں ہوتی ہے. انعامات تقسیم کرانے کی محفلیں سجتی ہیں، لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں. جب ان میں سے کوئی بندہ فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ پوزیشن، تھرڈ پوزیشن حاصل کرتا ہے تو جس نے تیاریاں کرائی ہوتی ہیں اس کو بڑے ہی اعزاز سے نوازا جاتا ہے، بڑی عظمتیں اور بہترین انداز میں اس کا استقبال کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 30 لاکھ لوگوں میں ہمیں جتوایا ہے تو اس کا کتنا استقبال کرنا چاہیے، کتنے اس کے شاکر بننا چاہیے، کس طریقے سے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور آ کر کے دنیا میں تمہیں اللہ کو نہیں جانا، پھر جانا کیا؟ اللہ کے ساتھ جس کو چاہتا ہے برابر میں لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے. کبھی اللہ کی عبادت دوسرے کی عبادت اللہ سے مانگتا ہے، دوسرے سے مانگتا، اللہ سے فریاد طلب کرتا ہے، دوسرے سے بھی طلب کرتا ہے. اللہ کے سامنے رکوع کرتا ہے، غیر مزار پر جا کر کے بھی رکوع کرتا ہے. سجدہ یہاں، سجدہ وہاں، اللہ کے لیے بھی سجدہ، غیر کے لیے بھی سجدہ. اللہ نے فرمایا آؤ پھر میں ایک طرف آپ کی توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں. غور سے سنیں. انگلی، ہاتھ میں 5 انگلیاں ہوتی ہیں. اللہ اکبر. بزرگوں ذرا غور دے سے دھیان دینا، غور کرنا. دنیا کے اندر فی الحال تمام آبادی کو کاؤنٹ کیا جائے تو 8 ارب مان لیتے ہیں. 8 ارب لوگوں کے فنگر پرنٹ کتنے ہوئے؟ 8 10 80 ارب فنگر پرنٹ، 80 ارب انگلیاں اس دنیا کے اندر موجود ہیں ہاتھوں کی. او اللہ والو ذرا غور سے سننا، دھیان دینا، غور و فکر کرنا اور سوچنا کہ اللہ وہ ہے ان 80 ارب کو ملنے نہیں دیتا. آپ جا کر کے روزگار صاحب کے پاس چلے جائے، تحصیلدار کے پاس چلے جائے، فنگر مشین کے اوپر ہاتھ رکھ کے دیکھ لیں، آپ نے جس انگوٹھے سے اپنے موبائل کو اللہ کی قسم لگایا ہے، لاک کیا ہے اپنے موبائل سے، آپ کی دوسری انگلی سے وہ لاک نہیں کھلے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے بندے کا نقصان ہو جائے گا، کہ موبائل ایجاد کیا جائے گا، موبائل بنایا جائے گا، لوگ اپنے فنگر یعنی انگوٹھا لگا کر کے موبائل کو لاک کریں گے، کوئی دوسرا چور آئے موبائل کو نکالے اور چوری کر کے چلتا بنے، اپنی انگلی کا انگوٹھا لگائے، فنگر لگائے اور لگا کر کے اس کا لاک کھول لے. کبھی اس بات پر غور کیے ہو؟ اللہ اکبر. 80 ارب انگلیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملنے نہیں دیتا. تو کون سی چیز ہے اللہ کے بندے، کون سی چیز ہے جو تجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شراکت کرنے پر، کسی دوسرے پیر، بزرگ، ولی، نبی، رسول کو ملانے پر تجھے ابھارتی ہے؟ 80 ارب انگلیاں رب نے ملنے نہیں دی، تم کسی ولی کو اٹھا کر کے رب العالمین کے ساتھ ملا دے. اللہ فرماتا نہیں، ہم نے پیدا ہی تجھے اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. اللہ نے فرمایا سورہ زاریات کے اندر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اس کے آیت کے اوپر غور کرو. یہ آیتیں ہر کسی کے لوگ کے زبان پر ہونی چاہیے، یاد ہونی چاہیے، حفظ ہونی چاہیے. آیت کریمہ ہم نے پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے تم ہمارے بندے بن جاؤ، ہماری عبادت کرنے والے بن جاؤ، ہمارے سامنے سجدہ ریز ہونے والے بن جاؤ، ہماری بندگی کرنے والے بن جاؤ، ہمارے
سامنے عجز و انکساری کے ساتھ رکوع کرنے والے بن جاؤ، ہاتھ اٹھانے والے بن جاؤ، ہاتھ پھیلانے والے بن جاؤ، ہمارے سامنے آنکھ بہانے والے بن جاؤ۔ اللہ نے فرمایا اسی لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم ہمارے سامنے آنسو بہاؤ۔ سورہ ملک پڑھیں، اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تمہاری پیدائش اس لیے کی گئی ہے، اللہ فرماتا ہے دنیا کے اندر جو ہم نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے صرف اس لیے پیدا کیا ہے ہم آزمائیں تمہیں، ورنہ اللہ چاہتا وعدہ انس کے مطابق فیصلہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ کو چونکہ دنیا کا نظام چلانا تھا، اللہ نے دنیا کے اندر بھیج دیا تاکہ کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔ یہ اللہ ہے۔ پھر دنیا میں آ کر کے اللہ کے ساتھ ملاؤ، اللہ کو پسند۔ اللہ کے بدلے جب تو اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کی شراکت کو پسند نہیں کرتا، گوارا نہیں کرتا، تیری غیرت جاگ جاتی ہے، یہ تو بندے ہیں، وہ اللہ اپنے ساتھ کسی کی شراکت کو کیسے گوارا کرے؟ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے شرک کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر جا بجا حکم فرمایا ہے، جا بجا آیتوں کا نزول فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ اے اللہ والو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھی اور کسی کو نہ بناؤ۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم مذموم بے یار و مددگار چھوڑ دیے جاؤ۔ کہیں اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ بے شک مسجدیں یعنی کہ یہ سجدے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، یہ سجدے یہ ساری کی ساری عبادتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ امن و امان اور ہدایت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ اے صاحب عہدے، اے صاحب عہدے، اے وزیر مشیر، اے بادشاہ، اے حاکم، اگر تم اپنے ملک کے اندر سے بد امنی کو دور کرنا چاہتے ہو تو کلام مقدس کی اس آیت کریمہ پر ذرا غور کرنا، اس آیت کریمہ پر ذرا غور فکر کرنا۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان والے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، اپنے ایمان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرتے ہیں، اپنے ایمان کے ساتھ کوئی شرک نہیں کرتے، اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے امن و امان ہے، امن و شانتی کا گہوارہ ہے، وہ ملک، وہ جگہ، وہ لوگ جہاں پر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جاتا ہے۔ ملک کے اندر بدامنی پھیلی ہوئی ہے، دور کرنا ہے، توحید والے بن جاؤ۔ ملک کے اندر اختلاف و انتشار بپا ہے، اللہ کو ایک ماننے والے، ایک جاننے والے بن جاؤ، اسی کی پرستش کرو، ملک کے اندر امن آئے گا۔ اگر مثال دیکھنی ہے تو جا کر کے مکہ مدینہ کے اندر جا کر کے مشاہدہ کر لیجئے، وہاں توحید ہے، شرک توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں۔ اللہ نے ایسی امن اور سلامتی کو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم اور دائم رکھا ہے، رب کی قسم پوری روئے زمین پر ایسا امن کہیں نہیں۔ اللہ کہیں فرماتا ہے إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ اے لوگوں اگر تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک کیا، إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، ہم نے اس بندے پر جنت کو حرام قرار دیا ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔
یشاء، دروئے زمین پر تم نے کوئی بھی گناہ کیا ہوگا، اگر توحید کو اپنانے والے ہو، روئے زمین پر کوئی بھی گناہ کر کے میرے پاس آؤ، معاف فرما دوں گا، اپنی رحمت سے اس گناہ کو چھپا دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم نے شرک کیا ہوگا تو میں تمہارے گناہوں کو نہیں بخشوں گا۔ سارے گناہ بخش دی جائیں گے لیکن شرک نہیں بخشا جائے گا۔ ہر طریقے کی عبادت ہم نے فرمایا، ہم نے بتایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے ہیں ہر طریقے کی عبادت۔ کیا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں عبادت کو ہم نے محدود کر دیا ہے، نماز تک، روزے تک، زکات تک، حج تک نہیں، عبادت محدود نہیں ہے، اس کو محدود نہ کیجیے، اس کا دائرہ بڑا وسیع تر ہے، بہت وسیع ہے۔ کیا کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ عبادت ظاہری قول و فعل، زبان سے جو بولتے ہیں یا ہم اپنے جسم سے جو کرتے ہیں، دل کے اندر جو رکھتے ہیں، ظاہری قول و فعل جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اسی کا جامع نام عبادت ہے۔ اب کون کون سی چیز عبادت میں آ جائے گی؟ دیکھ، اسلام، ایمان، احسان، زکات، روزہ، نماز، حج، لوگوں سے بہترین طریقے سے ملنا، لوگوں کے تعلق سے دل میں اچھی سوچ رکھنا، حسن زن اپنے بھائی کے تعلق سے رکھنا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، بھائی کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنا، بہنوں کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، نبی کی سنتوں پر عمل کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، پڑوسیوں کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کرنا، مسافروں کے ساتھ یا ان کا تعاون کرنا، جو مظلوم ہیں ان کے دفاع کے لیے ان کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو جانا، ظالم کا ہاتھ روکنا، یہ ساری چیزیں عبادت میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے مسلمان کی غیبت سے باز آنا عبادت میں شامل ہے، مسلمان بھائی کی تعریف کرنا عبادت میں شامل ہے، مسلمان بھائی کے تعلق سے اچھا سوچنا عبادت میں شامل ہے۔ او اللہ والوں، صرف نماز کی حد تک اس عبادت کو نہ لے کر کے آؤ، اللہ کی قسم یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ جہاں تمہارے بھائی کی عزت کو مجروح کیا جا رہا ہے، جہاں تمہارے بھائی کے تعلق سے غیبتیں بیان کی جا رہی ہے، وہاں پر اس کو روکنا رب کی قسم یہ بھی عبادت ہے۔ کس کو سمجھا ہے عبادت؟ نماز پڑھنی عبادت نہیں، یہ ساری چیزیں، ہر وہ چیز جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، اور عبادت بھی وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد کے اندر، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ یعنی کہ طریقہ بتایا اللہ نے اور سکھلایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو تمہیں دے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لے لو، جس چیز سے تمہیں روک دے اس چیز سے رک جاؤ۔ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے نبی اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے سورہ نجم پڑھتے چلے جائیے والنجم اذا ھویٰ ما ضل صاحبکم وما غویٰ وما ينطق عن الھویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ۔ اللہ فرماتا ہے نبی جو بھی بات بولتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی بات ہوتی ہے۔ عبادت میں سب سے پہلی کچھ چیزیں ہم لیتے ہیں۔ سب سے پہلی عبادت توحید، سب سے بڑی عبادت توحید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز، ہر عبادت میں یکتا ماننا، ایک جاننا، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔ سب سے بڑا گناہ شرک۔ دوسری عبادت نماز ہے، اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم رکھو۔
نماز 10 منٹ لگتے ہیں ایک نماز میں. ظہر کی نماز پڑھنی ہے, عصر کی پڑھنی ہے, ایک نماز کا جو معمولی ٹائم ہے 10 منٹ لگتے ہیں سر. ہر بالغ مرد عورت پر نماز کا پڑھنا واجب ہے, ضروری ہے, سوائے عورتیں ہیں مخصوص ایام ہوتے ہیں ان کے, اس میں ان کے لیے معاف ہے, یا جس کا دماغ کام نہیں کرتا پاگل ہو گیا ہے اس کے لیے بھی معاف ہے. اس کے علاوہ ہر بالغ مرد عورت پر نماز واجب ہے ہر حالت میں. بخار ہے مولوی صاحب پڑھیں گے کل سے, نہیں, آپ تو سمجھ رہے ہیں نا, ایسا بخار نہیں کہ آپ کی عقل بالکل ختم سائل ہو چکی ہے, آپ اچھے برے کی تمیز نہیں کر رہے. ہر حالت میں نماز پڑھنا واجب ہے. اس کے علاوہ نفلی عبادتیں ہیں, سنتیں پڑھتے ہیں, چاشت کی نماز ہے, تحیت المسجد ہے, یہ عبادت میں شامل ہے. زکات دینا, وآتوا الزکاۃ, ایسا انسان جس کے پاس محدود مقدار تک مال پہنچ جائے یا مال اس کو مل جائے اور سال گزر جائے, ہر اس مسلمان پر زکات دینا واجب ہے. اس کے علاوہ صدقات و خیرات کروانا گیا, نفلی عبادت ہے. اسی طریقے سے حج ہے, کیا فرمایا اللہ نے, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, ہر اس انسان پر جو خانہ کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اس پر زندگی میں ایک بار حج کرنا واجب ہے. اس کے علاوہ کرے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ایک بار اس بندے پر جس کے پاس اتنا مال ہے وہ خانہ کعبہ کا حج کر سکتا ہے. اس کے بھی ایام کیا ہے, مخصوص ہے, سال کے آخری مہینے ذی الحجہ میں انجام دیے جاتے ہیں. 5 دن کا حج ہوتا ہے, خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے, مسجد حرام میں نمازیں پڑھی جاتی ہے, صفا مروا کے چکر لگائے جاتے ہیں, عرفات میں وقوف ہوتا ہے, اسی طریقے سے ذبح یعنی قربانیاں پیش کی جاتی ہے. یہ کیا ہے, حج ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو کر لے گا تو وہ حج جیسی عظیم عبادت کو انجام دے لے گا. روزے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رمضان مبارک کے روزے ایمان والوں پر فرض کیے گئے. کیوں؟ اللہ والے بن جاؤ, اللہ سے لو لگانے والے بن جاؤ, اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ, اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ. اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت اپنے دلوں کے اندر, یعنی اللہ سے زیادہ کسی کی محبت کے لیے اپنے دل کے اندر جگہ نہ پاؤ, جگہ نہ بناؤ, جگہ نہ دو. اور کون سے روزے ہیں؟ ایام 20 کے روزے, چاند کی تاریخ 13, 14, 15 3 روزے. اس کے علاوہ دیگر نفلی روزے, صوم داؤدی, 1 دن چھوڑنا 1 دن رکھنا, 1 دن چھوڑنا 1 دن رکھنا. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے, یہ بھی عبادت, یہ ساری عبادتوں میں شامل ہیں. 5 چیزیں ہو گئی. اب اس کے علاوہ دیگر چند چیزیں بیان کریں گے جو عبادت ہے لیکن ہم ان کو عبادت نہیں سمجھتے ہیں. ہم نے بتایا ہر وہ عبادت, ہر وہ اقوال و افعال جن سے اللہ راضی ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے, چاہے وہ ظاہری اعمال ہو چاہے باطنی اعمال ہو, وہ عبادت ہے. سب سے پہلی چیز, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتے داریوں کو جوڑنے کے بارے میں. صحیح روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے رشتے داریوں کو جوڑے, ان کو توڑے نہیں. کتنی عبادت کیوں اس میں؟ اللہ پر ایمان رکھنا عبادت, قیامت کے دن پر ایمان رکھنا عبادت, رشتے داریوں کو جوڑنا, توڑنا نہیں, جوڑنا عبادت ہے. لوگوں سے ملنا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
المؤمن الذي يخالط الناس، ایسا مومن جو معاشرے کے اندر رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا لوگوں کے ساتھ میں ہے، وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، اور ان کی طرف سے کوئی تکلیف اس کو پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، کوئی اذیت پہنچتی ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اعظم اجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم، یہ مومن اس مومن سے افضل ہے، بڑی فضیلت والا ہے، اس سے زیادہ ثواب پانے والا ہے جو بندہ معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا نہیں رکھتا، یا لوگوں کی طرف سے پہنچائی جانے والی تکالیف پر صبر نہیں کرتا۔ پڑوسی کی طرف سے اگر کوئی اذیت پہنچتی ہے اس پر صبر کرنا عبادت کرنا، یہ دین ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے صبر کرنے سے؟ اختلاف و انتشار پیدا نہیں ہوتا ہے، چھوٹی موٹی باتوں پر اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، اس سے سوائے عداوت و دشمنی کے، فساد و نقصان کے کوئی چیز دیہات نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مسئلہ دیا، لوگوں کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا، اللہ اکبر، اللہ کے رسول کی عبادت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سائل آیا، اللہ کے رسول نے سوال کیا، دیکھیں اللہ کے رسول کے صحابہ کے سوال کیسے ہوتے تھے، ہمارے سوال نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنی کانٹی تھی، کتنی کیلیں تھی، فائدہ کچھ نہیں۔ سوال دیکھو کیسا تھا، سوال یہ ہوتا تھا صحابہ کرام کا، اللہ کے رسول ایسا کوئی عمل بتائیے، ایُّ الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، جب تم نے سوال کر ہی لیا ہے تو جا اس پر عمل کر لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں پر تیری عبادت میں شمار کر دیا جائے گا، کیا تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلا، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلایا کر، لوگوں کو کھانا کھلا، بھوکوں کو کھلا، پیاسوں کو پلا، جس کو جانتا ہو جس کو نہ جانتا ہو اپنے مسلمان بھائی کو سلام کر۔ اللہ، جس دن ہم یہ نیت رکھ لیں، یہ سوچ بنا لیں اور یہ قصد کر لیں کہ مسجد کے اندر کوئی مسافر آئے، راستے میں کوئی مانگنے والا ملے، کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی نادار ہے، کوئی بے سہارا ہے، رب کی قسم ایک بندہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے پڑوس میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے قریے میں، اللہ والوں، اللہ کی قسم بھوکا نہیں سوئے گا، یہ عبادت ہے۔ مسافر مسجدوں کے اندر آتے ہیں، سب بہت سارے لوگ، کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الدہر کے اندر فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ صرف اس لیے کھلاتے ہیں کہ سامنے والے کو ہم نے کھلایا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ سے ہم جزا چاہتے ہیں، اللہ سے بدلہ چاہتے ہیں، ہم تم سے نہیں چاہتے کہ تم ہمارے احسان مند ہو جاؤ، ہم نے تمہیں دو لوگ تمہیں کیا کھلا دیے، تم ہمارے پیروں میں پڑو، ہمارے سامنے سجدہ ریز ہو پہلے کی امتوں کی طرح۔ اللہ اکبر، یہ عبادت ہے کھانا کھلانا۔ دوسری آیت کریمہ دیکھیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کی رضا اور جنت کے متلاشی، جنت کی رغبت رکھنے والے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، کس کو کھلاتے ہیں مسلمانوں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، مسکینوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ جاؤ، یہ قرآن کا بمانگے دہل اعلان ہے، اللہ کی قسم، مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، کوئی بھی بھوکا ہو، اللہ کی قسم اسلام یہ تعلیم دیتا ہے ہر کسی کو کھانا کھلایا جائے گا اگر وہ بھوکا ہے، بے سہارا ہے، لاچار ہے، غریب ہے، فقیر ہے، کناش ہے، جیب خالی ہے، ہر بندے کو کھانا کھلایا جائے گا، چاہے مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے بدھسٹ ہو، چاہے ناستک ہو، چاہے اللہ رب العالمین کا
انکاری ہو، ملحد ہو، ہندو ہو، چاہے کسی بھی برادری کا، ہر بندے کو کھانا کھلایا جائے گا۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں اللہ والوں، چلیے جنگ بدر کے اندر، جنگ بدر 70 کفار اللہ کے انکاری جو صحابہ کرام کے سامنے مقابلے کے لیے اللہ کے علم توحید کو نیچا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، مسلمانوں کے قاتل 70 کو پکڑ کر کھلایا، کھانا کھلایا جا رہا ہے، سبحان اللہ، پانی پلایا جا رہا ہے، بہترین غذا ان کو مہیا کی جا رہی ہے، سبحان اللہ، یہ اسلام ہے۔ جاؤ، اگر ہمارے ہندو بھائی سنتے ہو، برادران وطن سنتے ہو، اسلام کی تعلیم ہے، آپ تعصب کی عینت کو اتار کر کے صاف دل کے ساتھ اس قرآن کی تعلیم کو پڑھیں گے اور اس کے اندر غور و فکر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اسلام یہ ہے۔ اسلام وہ نہیں جو آپ کو مزار سے ملتا ہے، اسلام وہ نہیں جو کچھ مسلمان جو اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں یہی اسلام ہے، اللہ کی قسم یہ اسلام نہیں ہے۔ اور میرے پیارے ہندو بھائیوں، اسلام یہ ہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اللہ کے رسول نے کھانا کھلایا، پانی پلایا، بہترین طریقے سے ان کو غذائیں مہیا کی۔ آئیے سمامہ ابن اتال کو پڑھیے اور سنیے، غور کیجیے، یمن کا بادشاہ، یمن کا گورنر ہے، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر گیری کرتے ہیں سمامہ کیا حال ہے، تینوں ٹائم بہترین طریقے سے کھانا مہیا کیا جا رہا ہے۔ وہ ایک غیر مسلم تھا ہندو بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہر ٹائم کا کھانا ہر پیٹ کھلایا، بہترین کھلایا، پلایا، اچھا پلایا۔ یہ اسلام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا یہ ثواب ہے، صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل سلامہ، انسان کے ہر جوڑ یا ہر ہڈی پر انسان کے لیے صدقہ ہے، من الناس علیہ صدقہ، انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ۔ جس دن سورج طلوع ہوتا ہے اس دن کتنی ہڈیاں ہیں؟ شاید 206، سائنس بولتی ہے 206۔ اگر 1 روپیہ روزانہ صدقہ کیا جائے گا 206 روزانہ 206، ہم نہیں کہتے کہ 206 صدقہ کیجئے، کم سے کم روزانہ ہر بندہ باندھ لے، ارادہ کر لے، تہیہ کر لے کہ روزانہ 10 سے 20 روپے روزانہ صدقہ کرنا ہے۔ ایک بندے کی طرف سے 206، اور کتنے بندے گھر میں 8 سے 10 لوگ اگر ہیں تو سوچ رہے کتنا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، آپ کے اندر جتنی طاقت ہے اتنی ہی طاقت کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ پھر فرمایا لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا صدقہ ہے۔ انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے۔ کوئی سوار ہے، اس کی سواری کے تعلق سے اس کی مدد کرنا، تعاون کرنا صدقہ ہے۔ کسی کا مال اتارنا ہو، ٹرین پر آپ سفر کر رہے ہیں، دیکھ رہے کوئی بزرگ ہے، بوڑھا ہے، کئی سارے اس کے پاس بیگ ہے، آپ اس کے بیگ کو چڑھوا دیں، اللہ کی قسم صدقہ ہے، آپ کے لیے ثواب ملے گا۔ یہ اسلام سکھاتا ہے، اسلام صرف نیکی نہیں، اسلام کہتا ہے یہ نیکیاں آپ کے لیے صدقہ ہے، آپ کے لیے ثواب ہے، آپ کے رجسٹر میں عبادات کی فہرست میں لکھا جائے گا۔ کوئی بزرگ ہے، کوئی مسلم ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، اگر ٹرین سے نہیں اتر پا رہا ہے، ٹرین کا ٹائم بہت مختصر ہے، 3-4 سیکنڈ بچے ہوئے ہیں، اکیلا ہے، لاچار ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، اس کے بیگوں کو ٹرین سے اتروا دینا۔ آپ کے گاؤں کے اندر کوئی آیا، کوئی بکری کرنے کے لیے بائک پر سامان بیچ رہا ہے، گر گیا، اٹھا کر کے اس کی گاڑی پر رکھ دینا صدقہ ہے۔ یہ اسلام ہے، اور ہم اسلام کی تعلیم کو بھولے ہوئے ہیں۔ نماز پڑھ رہی، سبحان اللہ، ہم سے بڑا کوئی متقی نہیں اللہ والو۔ اسلام یہ نہیں کہ صرف نمازی بن جاؤ اور جا کر کے دوسروں کو پریشان کرو، تکلیفیں دو، ان کی زمینوں کو ہڑپ کرو، اللہ کی قسم اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے لوگوں ایک ایک قدم پر چلتے جاؤ اور اسلام کی تعلیمات سے فائد مستفید ہوتے جاؤ، یہ اسلام تعلیم دے رہا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، صاف بات کہنا، پاک بات کہنا صدقہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وکل خطبۃ تمشیھا الی الصلاۃ صدقہ، نماز کی طرف جانا ہر قدم پر صدقے کا ثواب لکھا جائے گا، یہ عبادت ہے۔ نماز میں آ رہے ہیں، گھر سے 100 قدم دور مسجد ہے،
قدم پر ہر قدم کے مطابق صدقے کا ثواب لکھا جائے گا. آگے فرمایا وَتُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے. اسی کی طرف میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں. وَتُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صدقہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے، عبادت ہے. راستے سے آپ جا رہے ہیں اور راستے میں اینٹ پڑی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے اس اینٹ پر گاڑی چڑھے اور اس کے چوٹ لگ جائے. یہ حدیث بھی میں اپنے ہندو بھائیوں کی نظر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور ہندو بھائیوں، یہ اسلام یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نبی نہیں آئے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. راستہ کسی مسلمان کا نہیں ہوتا ہندو بھائیوں. سکھ بھی جا رہا ہے، عیسائی بھی جا رہا ہے، یہودی بھی جا رہا ہے، آپ کی برادری کا برہمن بھی جا رہا ہے، کوئی چھتری بھی جا رہا ہے، کوئی ٹھاکر بھی جا رہا ہے، کوئی چمار برادری کا بھی جا رہا ہے. ہر مذاہب اور ادیان کا ماننے والا اس راستے سے گزر رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے فرمایا وَتُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ مسلمانوں اگر تم راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو گے یہ تمہارے رجسٹر میں صدقہ لکھا جائے گا، عبادت لکھی جائے گی. یہ عبادت ہے. راستے میں کوئی بڑا پتھر ہے، اللہ والو توجہ میری طرف، اس چیز کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. نمازی لوگ بھی سنیں، ہم گشت کر رہے ہیں اس میں بھی ہم نے دیکھا راستے میں اینٹ ہے، کوئی نہیں ہٹانا، میں دیکھ رہا ہوں، سستی ہے. یہ عبادت ہے، رب کی قسم عبادت ہے. ہائی وے ہے، بڑا پتھر ہے، بڑا پتھر ہے، آپ نے ہٹا دیا. ہو سکتا تھا اس پتھر پر کوئی کار ہے، کوئی بس ہے، اس پر آ کر کے ٹکرائے اور جا کر کے کھائی میں نیچے گر جائے. آپ اگر ہٹا دیتے تو کیا ہو؟ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. قرآن کہتا ہے میرے ہندو بھائیوں، ایک انسان کی جان بچانا گویا کہ اس نے پوری دنیا کی جان بچائی. بس کے اندر 100 لوگ سوار ہیں، وَتُمِيتُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ ہے، 100 لوگوں کی جان بچتی ہے. یہ اسلام کہتا ہے یہ عبادت ہے. سبحان اللہ. آپ نے اسلام کو تعصب کی نظر سے دیکھا ہے، دشمنی کی عینک سے دیکھا ہے. جس دن آپ کا ذہن صاف ہوگا، آپ کی آنکھیں بالکل بہترین طریقے سے بہترین طریقے سے صاف دیکھنے والی ہوں گی. تعصب کی نظر سے آپ کی آنکھیں نہیں کھلیں گی. اللہ کی قسم اس دن آپ کو سمجھ میں آئے گا نہیں کیا ہے. یہ ساری چیزیں عبادت ہے. اللہ والوں ایک چیزوں کو نظر انداز نہ کرنا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ہے. آخری آیت کریمہ کی بات بیان کر کے ختم کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کے بندے بن جاؤ، اپنے رب کی بندگی کرو. وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. بھلائی کے کام کرو. یہ جتنی چیزیں میں نے بتا دیا آپ کو، عبادت وہ ہے جو ظاہری باطنی اقوال ہو، اعمال ہو، جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیے گئے ہو. یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت ہے. وفعلوا الخیر، بھلائی کے کام کرتے جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا دے گا؟ اللہ والو کیا دے گا؟ لعلکم تفلحون، کامیابی دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کس کو؟ ابو ذر کو. اللہ اکبر. میرے بھائیوں یہ حدیث سنو اور بات کو یہیں سے ختم کریں. یا ابا ذر، اے ابو ذر، اے ابو ذر، اے ابو ذر. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ذر اذا طبخت مرقتا، جب تم شوربہ پکاؤ، جب تم شوربہ پکاؤ، سالن پکاؤ، سبزی پکاؤ، اذا طبخت مرقتا فاکثر. اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی ابو ذر، اپنے شوربے کے اندر تھوڑا پانی بڑھا لیا کر. کیوں؟ اس لیے کہ وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ،